بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بادشاہ کسی آدمی کو روزانہ اپنی ملاقات کے لیے بلائے اور پھر بلا کے وہ جو مانگے اسے دے بھی، ایک تو ہے بندہ درخواست کرے تو آئے، ایک ہے وہ خود بلائے بادشاہ اور وہ بندہ سے آ کے راز نیاز کی باتیں کرے، بندہ اپنا سارا معافی ضمیر سے بیان کرے، تو اس آدمی کا کیا عالم ہوگا، وہ آدمی کس درجے کا اثر و رسوخ والا بندہ ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، عزت، ذلت، دولت، بادشاہت، غرض ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، جو جس کو چاہے نواز دے، جس طرح کرے، بے پناہ کریم، اس کے کرم اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں، ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ پھر ایسا رب، اب ایسا بادشاہ دن میں اپنے بندے کو 5 دفعہ بلائے اور اس کا منادی اللہ کی طرف سے پکارنے والا بلا کے لائے کہ آؤ فلاح کے لیے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، آئے تمہاری بخشش کر دوں، آؤ میرے ساتھ آ کے بات کر۔ مگر حادثہ یہ ہے کہ اس کے بیشتر بندے اس بلاوے کو رد کر دیتے ہیں۔ بادشاہ بلا لے تو توبہ اس کو رد کسی صورت نہیں، اور یہ رب کائنات جو بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، وہ بلائے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صورت میں، اور بندے اس کے بلاوے کو رد کر دیں، تو ان سے بندے سے بھی کوئی بڑا بدبخت ہوگا۔ پھر وہ اس نماز کو ادا نہیں کرتے جو اللہ سے ملاقات کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ اس پکار کا جواب دیتے ہیں ان کے لیے یہ ملاقات ایک رسمی اٹھک بیٹھک کا نام ہے، آئے، ہاتھ منہ دھویا، الٹا سیدھا ہوا، بات چیت بھی ہوئی، لیکن پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا اپنے رب سے، میرے رب نے مجھ سے کیسے ملاقات کری، اس کا کوئی پتہ نہیں اسے۔ وہ نماز کی روح سے ہی غافل ہوتے ہیں، جس کا مقصد خدا کو یاد کرنا ہے، چنانچہ ان کی نماز ان کے خدا کے حضور پیشی کا جذبہ پیدا نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ مثلا اگر بادشاہ آپ کو بلائے اور آپ سے وہ انگلش میں بات کرے، آپ اس کی بات نہ سمجھے، دوسری دفعہ آپ کو جانے کے دل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی انگریزی جانتا ہے، انگلش زبان جانتا ہے، اور وہ بادشاہ سے جب بات کرے، بادشاہ اسے ہنسے، لطیفے سنائے، تو وہ دوسرے دن بھاگ کے پہلے چلا جائے گا کہ نہیں یار جانا، اس سے بڑے موج لگی ہوتی۔ تو اسی طرح نماز ہم جو پڑھتے ہیں، ہمارا دل کیوں نہیں کرتا، ہم لگے بندے کیوں نماز کی طرف آتے ہیں؟ کئی لوگ آتے ہی نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو بس وہ الٹا سیدھا ہو کے نکلنے کرتے، اس لیے کہ ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اگر یہ ہمیں شعور آ جائے اور نماز کا تھوڑا سا ہم ترجمہ یاد کر لیں، زیادہ نہیں کہتے عربی تم پوری پڑھو، کم از کم نماز کا ترجمہ تو یاد ہو۔ میں اللہ سے کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میری زبان یہ جملے بول رہی ہو اور میرا خیال میرے اللہ کی اس جملے کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ کر رہا ہو، تمام تعریفیں الحمدللہ رب تیرے لیے میرے پروردگار، ساری کائنات کے پالنے والے رب، میں تیرا بندہ ہوں۔ اب یہی جملہ بولتے ہوئے ہی خیال آئے گا کہ کائنات میں پوری میں میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ اور الرحمن الرحیم، بہت مہربان، انتہا درجے کا رحیم، ایسا کہ وہ مجھے جو پال رہا ہے نا، وہ کسی لالچ کے بغیر پال رہا ہے۔ حکومت پالتی ہے آرمی کو، بڑے افسر تنخواہیں دیتی، اس لیے کہ موقع آئے تو ہم ان کو فوج پہ لڑائیں گے۔ اللہ جو مجھے پال رہا ہے، کیوں پال رہا ہے؟ اس کو کوئی لالچ نہیں۔ ماں باپ بھی پالتا ہے تو وہ لالچ میں پالتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے میرے کام آ جائے گا، ہماری خدمت کرے گا، ہمیں کما کے کھلائے گا، ہر ایک دنیا میں سب کریں، لیکن وہ رحمان، وہ رحیم جو ہے، وہ محض اپنی رحمت سے مجھے پال رہا ہے، کوئی لالچ نہیں اس کو۔ کتنا پیارا میں اس کو لگتا ہوں، اس نے مجھے، اور وہ مجھے بلائے، آؤ میرے بندے میری طرف آ،
باپ اپنے بیٹے کو کھلا پلا کے بڑا اچھا وہ بلائے اور وہ کہ میں نہیں آتا، تو باپ کے دل پر کیا گزرتی، ایک مثال ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین مجھے پاڑے پوسے جوان کرے اور ہر نعمت میرے لیے بنائے اور بلائے پھر نماز میں، اور میں جب اس سے سامنے کھڑا ہوں، اور سوچئے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب ایک دل تو اس طرح کہتا ہے کہ وہ مالک قیامت کے دن کا مالک ہے، تو پھر رحمان اور رحیم بھی ہے۔ تو پتہ لگا مجھے قیامت کے دن کا پھر ڈر نہیں، وہ بڑا مہربان ہے۔ جب اس طرح یہاں دنیا میں اس نے مجھے اپنی رحمت میں پالا پوسا، ہر تکلیف سے بچایا، تو وہ آخرت میں بھی وہ اپنی رحمت کرے گا مجھ پہ۔ یہ امید رکھ کے یوں کرے۔ دوسرا یہ بھی سوچے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن وہ حساب لے گا مجھ سے، تو میں اپنا کھاتہ کلیئر کروں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے کرتا ہوں، تیری توفیق سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال۔ جب آپ نماز اس طرح پڑھیں گے، پھر سے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، وہ صراط مستقیم جو تیرے نزدیک ہے۔ ایک ہے جو میں نے سمجھی ہوئی ہے، جو میرے صاحب نے استادوں نے بتائی ہے، ایک وہ ہے، اور ایک ہے وہ جو تیرے نزدیک ہے۔ یا اللہ مجھے میرے والی نہیں، جو مجھے سمجھائے گی وہ نہیں، بلکہ وہ صراط مستقیم جو تیرے نزدیک ہے، مجھے اس پہ چلا۔ انعام صراط الذین انعمت، جب آپ یوں ایک ایک جملہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اس راستے پہ چلا جس پر تیرے انعام یافتہ دوست، تیرے نیک بندے چلتے ہیں۔ وہ انعام یافتہ بھی تیرے نزدیک کون سے ہیں؟ ایک ہے میں نے بنائے ہوئے، ہر ایک نے، ہر فرقے والے کے اپنے اپنے انعام یافتہ ہیں۔ یا اللہ نہیں، جو تیرے انعام یافتہ تیرے نزدیک، تیرے نبی کے نزدیک ہیں، اے پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا، اور مجھے ان میں سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہو گیا ہے۔ وہ کون سے غضب یافتہ ہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ یا اللہ جو تیرے نزدیک غضب یافتہ ہے نا، مجھے ان میں سے نہ کرنا، اور نہ ان میں سے کرنا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ گمراہ بھی ہم نے، ہر ایک نے، ہر فرقے نے دوسرے کو گمراہ بنایا، یہاں بنا لیا ہے۔ لیکن یہاں کہنا ہے اے اللہ مجھے ہر اس گمراہ فرقے سے جو تیرے نزدیک گمراہ ہے نا، اب وہ قیامت کے دن تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون گمراہ تھا کون ہدایت پہ تھا۔ اے اللہ مجھے وہ قیامت کے دن جو تیرے نزدیک ہدایت پہ ہوں گے، جن کو تو نے جنت میں داخل کرنا ہے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اس طرح کر کے جب آپ شعور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو دوسری نماز کا دل پھر اور کرے گا کہ میں بادشاہ سے بات کر کے آیا ہوں۔ تو اصل میں ہمارا دل کیوں نہیں کرتا نماز کی؟ اس لیے کہ ہمیں جس سے گفتگو کرنی ہوتی اس کا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے منہ سے۔ اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔